کوکو کولا کمپنی نے اپنے کاروبار کے پہلے سال صرف 400 بوتلیں بیچیں۔ کپلنگ نے ایک مرتبہ ایک انگریزی مضمون تحریر کیا اور اس کے استاد کی طرف سے اس کو خط ملا کہ وہ انگریزی زبان کا استعمال نہیں جانتا۔ باسکٹ بال سپر سٹار مائیکل جارڈن جب ہائی سکول میں تھا تو ہائی سکول کی جو باسکٹ بال ٹیم تھی اس سے اس کا نام خارج کر دیا گیا کیونکہ کوچ کو یقین تھا کہ وہ یہ کھیل کھیلنے کے قابل نہیں، پر لیسلے کو کہا گیا تھا کہ وہ گلوکاری کے قابل نہیں۔ ونسٹن چرچل کو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بول نہیں سکتا تھا اور 7 سال کی عمر میں اس کے اساتذہ اسے کندذین ہونے کا طعنہ دیتے۔ تھامس ایڈیسن کو سکول میں بے حد سست کا خطاب ملا، نتیجتاً اس کی ماں نے اس کے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا اور بلب کی حتمی کامیابی سے پہلے وہ 2000 مرتبہ ناکام ہوا۔ ہنری فورڈ کمپنی کی کامیابی سے پہلے 5 مرتبہ کلاش ہوا۔ روز ویلٹ کو 39 سال کی عمر میں فالج ہوا مگر اس کے باوجود 4 مرتبہ امریکہ کا صدر بنا۔ ابراہم لنکن کو فوجی شعبے میں اس کا جو عہدہ تھا وہ کٹا دیا گیا کہ یہ اس کے قابل نہیں تھا۔ ڈزنی کو تجاوزات اور تصورات کی کمی کی بنا پر اخبار کے ایڈیٹر نے نوکری سے نکال دیا اور ڈزنی لینڈ کی تعمیر سے پہلے وہ کئی مرتبہ کلاش بھی ہوا۔ لوئس پاسچر انٹر کی جماعت تک ایک واجبی درجے کا طالب علم تھا اور کیمسٹری کی جماعت میں اس کا شمار نچلے درجے کے طالب علموں میں ہوتا تھا۔ فیڈرل سمتھ کو بی بی اے کے دوران سی گریڈ ملا کیونکہ اس نے کورئیر کمپنی کی تجویز دی تھی اور اس کے استاد کے خیال کے مطابق وہ تجویز ناقابل قبول تھی۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے جب ٹیلی فون ایجاد کیا اور اسے صدر کے سامنے پیش کیا تو صدر نے کہا کہ یہ اچھا ہے لیکن اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، اور آج یہ سارے نام کامیاب نام ہیں۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی ناکامیاں جو ہیں وہ کامیاب بنا جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو ان کی ناکامیاں مستقل طور پر ناکام بنا دیتی ہیں؟ ان لوگوں میں آخر کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق صرف اور صرف ہاتھی جو کہ سرکس اور چڑیا گھر میں موجود ہوتا ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے ان دونوں میں۔ جو ہاتھی سرکس یا چڑیا گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ جس زنجیر سے بندھا ہوا ہوتا ہے وہ زنجیر انتہائی کمزور ہوتی ہے اور وہ زنجیر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس ہاتھی کو جو ہے وہ کیپچر یا قید کر کے رکھ سکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیوں قید ہوتا ہے اس چھوٹی سی زنجیر میں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہاتھی چھوٹا تھا وہ اس کو پکڑ کے لائے تھے اور اس کی جو ٹانگ تھی اس کو اس چھوٹے سے زنجیر کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا تھا۔ اس ہاتھی نے چند مرتبہ کوشش کی اپنی جان جو ہے وہاں سے چھڑوانے کی، اس زنجیر کو توڑنے کی تھوڑی بہت طاقت لگائی، لیکن وہ جو بچہ جو ہوتا ہے تو اس کی طاقت کم ہوتی ہے تو وہ اس وقت اس زنجیر کو نہیں توڑ سکا۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں طاقت آ جاتی ہے تو وہ زنجیر کو وہ ایک جھٹکے میں توڑ سکتا ہے، لیکن وہ زنجیر کو توڑنے کا سوچتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس زنجیر نے اس کی ٹانگ کو کیپچر نہیں کیا ہوتا، اس کی ٹانگ کو جو ہے اس نے نہیں باندھا ہوتا، بلکہ وہ زنجیر اس وقت تک اس کا جو دماغ ہے اس کا جو ذہن ہے اس کو باندھ چکی ہوتی ہے، وہ اس کے ذہن کو کیپچر کر چکی ہوتی ہے، وہ اس کا جو ذہن ہے وہ زنجیر میں قید ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سے زنجیر سے جان چھڑانا یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زنجیر سے آزاد ہو جاؤں۔ تو وہ جو فزیکل بیریئر تھا وہ فزیکل گراؤنڈ سے اٹھ کے اس کے مینٹل گراؤنڈ تک چلا جاتا ہے اور اس کا مینٹل بیریئر بن جاتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے کامیاب
اور ناکام لوگوں میں. جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں یا جو اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی فزیکل بیریئر کو فزیکل گراؤنڈ سے مینٹل گراؤنڈ تک نہیں آنے دیتے. وہ کبھی بھی مینٹل بیریئرس نہیں بننے دیتے. وہ ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ حالات میں چاہے کتنے ہی لمیٹیشنز ہوں، کتنی ہی بیریئرز ہوں، کتنی رکاوٹیں ہوں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی ہیں. اگر میں کوشش کرتا رہا، خود کو بہتر کرتا رہا اور میں نے انتظار کیا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ بیریئرز ٹوٹ جائیں گے اور میں ان حالات سے نکل جاؤں گا. جیسے تیسے بھی حالات ہوں، مگر وہ لوگ اپنا جو ذہن ہے اس کو ہمیشہ آزاد رکھتے ہیں، اس کو کبھی بھی لیمیٹائز نہیں کرتے. مگر دوسری طرف جو ویک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی فزیکل گراؤنڈ سے اٹھا کر مینٹل گراؤنڈ تک لے آتے ہیں. اور وہ رکاوٹیں، وہ مسائل، وہ ان کے جو دماغ ہے اس کو لیمیٹائز کر دیتے ہیں. پھر چاہے حالات سازگار بھی ہو جائیں، ان کو کامیاب ہونے کا موقع بھی ملے، تو کوشش کرنا اس وقت تو بڑی دور کی بات، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں ان حالات سے نکلنے کا یا کامیاب ہونے کا، کیونکہ ان کا جو دماغ ہے وہ لیمیٹائز ہو چکا ہوتا ہے، وہ قید ہو چکا ہوتا ہے. تو کامیابی کے لیے جو سب سے مین اصول ہے، مین پرنسپل، وہ ہے کہ اپنے دماغ کو کبھی بھی لیمیٹائز نہ ہونے دیں، اپنے دماغ کو کبھی قید نہ ہونے دیں، اپنے ذہن کو ہمیشہ آزاد رکھیں، ہمیشہ ان لمیٹڈ رکھیں.